جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین خبریں ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ ایک تو شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ممکنہ دورہ ترکی، دوسرا نیب کا عدالت میں کہنا کہ وہ نہیں چاہتے، یا ان کی مرضی نہیں ہے، یا ان کی خواہش نہیں ہے، یا ان کو مطلوب نہیں ہے داماد شہباز شریف کو گرفتار کرنا۔ یعنی دونوں بڑی مزے کی خبریں ہیں کہ نیب نے کہا ہے عدالت میں کہ ان کو اب ضرورت نہیں رہی شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وقت دیکھیں کتنا تیزی سے بدلتا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کیس ہے، یہ منی لانڈرنگ ریفرنس ہے، اور یہ ہارون یوسف جو داماد ہیں شہباز شریف کے، یہ مفرور تھے اور برطانیہ میں تھے، اور دوسرے داماد جو علی عمران ہیں وہ ابھی تک برطانیہ میں ہیں۔ اور پہلے سلمان اسحاق ڈار صاحب آئے وزیر اعظم کے طیارے پر، وہ آئے اور ان کو عدالت نے ریلیف دیا، ضمانت دے دی، اور پھر ان کے گھر اور ان کی جائیدادیں بھی جو فریز ہوئی تھیں، ضبط ہوئی تھیں، وہ انہیں واپس کر دیں، اور پھر انہوں نے وہ وزیر خزانہ بن کر اب جس خزانہ کو میں ہیر پھیر کرنے کا ان پر الزام تھا، اسی خزانہ کو کہ اب وہ مال کو خود مختار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلمان شہباز آئے، شہباز شریف صاحب کے بیٹے، اور ان کو بھی وی آئی پی پروٹوکول میں وہ آئے، اور وی آئی پی پروٹوکول میں ان کو ریلیف ملا، وی آئی پی ریلیف، اور شہباز شریف صاحب نے خود پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے۔ اور ان کے بارے میں بھی نیب نے بھی کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے عدالت میں۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی منی لانڈرنگ کے ہمیں ثبوت ہی نہیں ملے۔ خیر سے وہ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ داماد صاحب آئے ہارون یوسف، ان کو بھی یہ بھی وی آئی پی پروٹوکول میں لینڈ کیا، انہوں نے وی آئی پی ریلیف پایا، اور آج نیب نے عدالت میں ان کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں ان کی بھی گرفتاری نہیں چاہیے۔ اور اس سے پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت سے کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے وہ بری ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف بھی اپیل میں، یعنی ان کی بریت کی خلاف اپیل میں نہ نیب گیا ہے نہ ایف آئی اے گیا ہے، اور وہ 16 ارب کے ایک منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس اور ٹی ٹی کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہوئے ہیں، اور پورا کیس بھی نہیں چلا، پورے گواہوں کو بھی نہیں سنا گیا، پورے ثبوت بھی نہیں دیکھے گئے، اچانک ان کو بری کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے نیب ترامیم ہو چکی ہیں بے شرمی سے، دن دہاڑے پی ڈی ایم نے آتے ہی نیب ترامیم کی، 32 نیب ترامیم کی، اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر اور نیب کے قانون کو سامنے رکھ کر ترامیم کی، فل سٹاپ کامے تک بدل دیے، اور 1100 ارب کرپشن کیسز جو ہیں وہ کھو کھاتے چلے گئے۔ ان میں زرداری صاحب، ان میں مولانا صاحب کے لوگ، ان میں مسلم لیگی، ان میں پیپلز پارٹی، ان میں بیوروکریسی ان کی، کون تھا کون نہیں تھا ان کیسوں میں، لیکن سارے اپنے بخشوا کے ایک طرف ہو گئے۔ تو اب یہ جو منی لانڈرنگ ریفرنس ہے، یہ جو داماد شہباز شریف والا ہے، اس میں بھی نیب ترامیم ان کے کام آئی ہیں، اور ان کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے کہ نیب ترامیم کے بعد اب ان پر یہ کیس نہیں بنتا، لہٰذا ایف آئی اے نے بھی کہا اور نیب نے بھی کہا کہ واقعی نہیں بنتا، ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ پرانے داغ دھوئے جا رہے ہیں، کرپشن جو ہے وہ جو پرانی کرپشن ہے وہ معاف ہوتی نظر آ رہی ہے، ادھورے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، تفتیشی جو تھے ان کیسوں پر وہ کوئی پوسٹنگ ان کی ہوگی، کسی کی ٹرانسفرز کر دی گئی، کسی کو مینیج کر لیا گیا، اور جو ریکارڈ ہے پتہ نہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ظاہر ہے اب تفتیشی بھی یعنی جن سے تفتیشی تفتیش کر رہے تھے، اب وہ تفتیشیوں کے باس ہیں۔ مطلب کل جو شہباز شریف صاحب کو بلا کے تو تفتیش کر رہا تھا، اب شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور سارے ان کے انڈر ہیں۔ کل جو حمزہ شہباز کو بلا کے کر رہا تھا تفتیش، اب وہ حمزہ شہباز کو جرأت کرے گا بلانے کی؟ کل جو سلمان شہباز کو نوٹس بھجوا رہا تھا کہ آپ مفرور ہو چکے ہیں، واپس ہیں، آج وہ سلمان شہباز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا؟
کل جو اسحاق ڈار صاحب کی گھر اور اکاؤنٹس فریز کرنے کے آرڈر لے کے عدالت سے جا رہا تھا، آج وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو وہ جو کل ملزم تھے آج اقتدار میں ہیں اور مالک ہیں، اور وہ تفتیشی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ریکارڈ پتہ نہیں، ہمارے ملک میں ریکارڈ کو آگ بھی لگی ہے، ریکارڈ جلایا بھی گیا ہے، ریکارڈ چرایا بھی گیا ہے، ریکارڈ ضائع بھی ہوا ہے، اور اوریجنل ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو فائدے بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ظاہر ہے اب سارے محکمے، سارے سب کچھ شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے، زرداری صاحب کے انڈر ہے، نواز شریف صاحب کے انڈر ہے، مریم نواز صاحبہ کے انڈر ہے، حمزہ شہباز کے انڈر ہے، سلمان شہباز کے انڈر ہے، داماد شہباز شریف کے انڈر ہے، سارے ان کے ماتحت ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر ادھر چیزیں ہوں؟ تو لہٰذا خیر سے یہ کام تو مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہاں کاف لیگ، تحریک انصاف، عمران خان، پنجاب اور باقی ساروں پہ دھڑا دھڑ مقدمے بھی بنیں گے، ابھی کچھ بن گئے ہیں، کچھ گرفتاریاں ہو گئی ہیں، کچھ گرفتاریاں اور ہوں گی، کچھ مقدمے اور بنیں گے۔ پرانی کرپشن ختم، ہر 5 سال بعد یہی اس ملک میں ہوتا ہے، پرانی کرپشن ختم، نئی کرپشن کے اسکینڈل سامنے۔ اب جب 4-5 سال بعد وقت بدلے گا، یہ اچھے بچے ہو جائیں گے، یہ دوسرے یا یہ اقتدار میں آ جائیں گے تحریک انصاف والے، تو ان کے ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے نکل آئیں گے، پھر ان کے ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے نکل جائیں گے، اور اسی چھپڑ چھپائی میں ملک کا سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری ترکی اور شام میں جیسے آپ سن چکے کہ ہولناک قسم کا اور 100 سالہ تاریخ کا سب سے بدترین زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ جانوں سے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، اور کوئی 3,500 کے قریب جو عمارتیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں، کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اب ترکی ہمارا دوست ہے، کوئی شک نہیں، ترکی ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، کوئی شک نہیں، ترکی نے ہمیشہ مدد کی مشکل وقت میں پاکستان میں، کوئی شک نہیں۔ ترکی کے لیے اس وقت ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جتنے جوگے ہم ہیں، اور حکومت نے بھی کہا ہے، اور پیرا میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور ضروری سامان جو ان کو ضرورت ہے اس وقت وہ بھجوایا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو بھی ترکی جا رہے ہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت، اور طیب اردوان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، 10-10 مہینے ہو چکے ہیں، بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، یہ ایک دوسرے سے نا آنکھ بچا کے دورے کرتے ہیں، کہ اس بلاول کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ بھی ساتھ نہیں، ہم چل پڑیں گے کہ اچھا ترکی، اچھا تم امریکہ جا رہے ہو، چل میں بھی چلنا، 2 دن میں فارغ ہوں، میں بھی ہوا ہوں۔ وہ اچھا تم دبئی جا رہے ہو، چلو مینوں بھی لئی چل، میں بھی دبئی چلنا۔ اچھا روس جانا ہے، چل یار اکٹھے چلنے ہیں۔ اچھا ملائیشیا جانا ہے، چین جانا ہے، یورپ جانا ہے، چلو یار اکٹھے دونوں بھائی اکٹھے چلے چلنے۔ یعنی یہ انہوں نے دوروں پہ دورے، ان کو دورے پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب ہمارے یہاں آیا تھا سیلاب 2022 میں، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ترکی نے ہماری مدد کی، طیب اردوان نے فون کیا، اور پوری دنیا کو دکھ ہوا، ظاہر ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک آئے، بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا قدرتی آفت تھی۔ تو لیکن کوئی ترکی کا صدر آیا ہمارے ملک میں، پاکستان میں، کہ چلو میں بھی ہوا ہوں پاکستان سے۔ اور پھر جب ہمیں $1 کی ضرورت ہے، جب ہمیں $1 کی ضرورت ہے، جب ہمارے اپنے مسائل کے حل ہی نہیں ہو رہے، جب ہمارے اپنے سیلاب زدگان والے ابھی بھی کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں، جب مہنگائی، بے روزگاری، غربت انتہا پر ہے، جب پاکستان کا ہر بندہ دکھی ہے، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کوئی بہانہ چاہیے ان کو دورے کرنے کا، بس دورے پہنچ جاتے ہیں، دورے چڑھے ہوئے ہیں ان کو، اب وہ دورے پہنچ جاتے ہیں۔ بھلا آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی پیرا میڈیکل سٹاف ہیں، آپ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، آپ نے وہاں جائیں گے تو کون سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ پہلے ہی مشکل میں ہیں، پہلے ہی تکلیف میں، آپ وہاں جا کے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اپنی جتنا پاکستان ہیلپ کر سکتا ہے کریں، لیکن نہیں، وہاں جائیں گے، جفیاں ڈالیں گے، تصویریں کھنچائیں گے، 1-2 دن رہ کے تو واپس آ جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، میرا خیال ہے، پتہ نہیں ضروری ہوگا دورہ، واللہ عالم بالصواب، لیکن میرا تو خیال اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہمیں اس وقت
یہ کاش یہ آئی ایم ایف، ہم آئی ایم ایف کی اتنی شرطیں مان رہے ہیں، آئی ایم ایف ہم سے اتنی شرطیں منوا رہا ہے، اپنی من مرضی کی شرطیں منوا رہا ہے، تو ہم آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی رکھوا لیتے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اگلے جب تک اقتدار میں ہیں اگلے 4 5 6 مہینے یہ ایک دورہ بھی نہیں کریں گے، تو شاید اس وجہ سے رک جاتے، یا شاید یہی ہم دورہ ان سے آئی ایم ایف سے شرط منوا لیتے کہ یہ 78 79 رکنی جو کابینہ ہے یہ آدھی کر دی جائے، تو ہو سکتا ہے آدھی ہو جاتی، یا شاید یہی ہم کوئی آئی ایم ایف کو کان میں ڈالتے تو یہ مان لیتے کہ آئندہ شہباز شریف صاحب یہ جو جن کو ہنگامی دورے چڑھتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر لے کے کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی طیارے میں کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کسی ملک تو کبھی کہیں کسی شہر، تو یہی نہ کریں۔ کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ جب احساس مر جاتا ہے اور جب دل میں کوئی درد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چوراں دا مال تے ڈانگاں دے گز، یعنی دل مفت وہ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ کیا کریں اس ملک کے ان حکمرانوں کا؟ انہوں نے کچھ نہیں سیکھنا، نہ یہ کل سیکھے تھے، نہ آج، کل نہ انہوں نے سیکھا، نہ آج سیکھیں گے، نہ آئندہ سیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔